السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 36 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ فلما وضعتها، پس جب اس نے اس کو جنم دیا، قالت، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی، بے شک میں نے، وضعتها انثی، ایک عورت، ایک لڑکی کو جنم دیا، واللہ اعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما وضعت، اللہ اس وقت جانتا تھا جو اس نے جنا، ولیس الذکر، اور نہیں ہوتا مرد، کل انثی، اس عورت جیسا، اور کوئی بھی مرد اس عورت جیسا نہیں ہے، وانی، اور بے شک میں نے، سمیتها، اس کا نام رکھا ہے، مریم، مریم، وانی، اور بے شک میں، اعیذها، اس کو، بکا، تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتها، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکی ہوئی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا، اور لڑکا لڑکی کی مثل، لڑکی لڑکے کی مثل نہیں ہوتی۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس قرآن پاک کے مقام پر ہم حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے 2 لیسنز میں بڑی ڈیٹیل میں یہ چیز پڑھی کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش کا واقعہ کیسے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے کے واقعات سے بات کو شروع کیا ہے۔ ان کی والدہ حضرت حنہ کافی دیر تک بے اولاد رہیں، اور جب اللہ نے ان کو بچے کی امید لگائی تو انہوں نے اللہ سے ایک منت مانی کہ یا اللہ، میرا یہ بچہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے میری طرف سے نذرانہ ہے، اس کو میں اپنے اور دنیا کے تمام کاموں سے آزاد کر دوں گی اور اس کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس وقت ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو اولاد دے گا وہ ایک بیٹا ہوگا، لیکن جب انہوں نے اس کو جنم دیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ان کی امیدوں اور خواہشات کے برعکس وہ جو بچہ انہوں نے جنم دیا تھا وہ لڑکا نہیں تھا، وہ لڑکی تھی۔ اب ان کو اپنی اس نظر پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اس وعدے اور اس نظر کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگی اور ٹھان لی کہ وہ اپنی اس نظر کو پورا کریں گی۔ جو پہلا ان کا ریاکشن تھا وہ یہی تھا کہ ان کو بہت زیادہ ایک دفعہ سے وہ شوق کی کیفیت میں آئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے فوراً اپنے بچے کے لیے جو اللہ سے دعا مانگی، وہ دعا کیا تھی؟ وہ بہت امپورٹنٹ دعا ہے، اور آج کے دور میں ہم سب ماؤں کے لیے ایک بہت بڑا سمبل ہے، نمونہ ہے، ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے ایک مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بے شک میں اس کی پناہ میں، اے اللہ، اس نئی پیدا ہونے والی اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان کی مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ جو اس کا روٹ جو ہے ایزو کا، اس کا روٹ ہے عین واو زال، آئزن، ہر وہ مادہ جس نے حال ہی میں بچہ جنم دیا ہو، اس کی جمع عوز ہے۔ عازت بولدہا کا معنی ہے مادہ کا اپنے بچے کے پاس کھڑے رہنا، اس کی حفاظت کرتے رہنا جب تک کہ وہ چھوٹا رہے۔ المعوض، اونٹوں کی اس چراگاہ کو کہتے ہیں جو مکان کے آس پاس ہو تاکہ اونٹ ہر وقت اس کی نگاہ میں رہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے تعوذ اور استعاذ کے معنی ہے کسی کی پناہ لینا، اس کی حفاظت میں محفوظ ہو جانا۔ ھذا بالشیء، کسی چیز کے ساتھ چمٹے رہنا، اسے لازم پکڑ لینا اور مستقل طور پر اس کو اختیار کرتے رہنا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس لفظ کو جس مقام پر قرآن پاک نے یہاں پر پیش کیا ہے، اس سے آپ اس سچویشن کو ذرا اپنے امیجن کریں کہ آئزن کا جو ایک روٹ کا مطلب ہے وہ مادہ جس نے حال ہی میں بچہ جنم دیا ہو، تو اس کو آئز کہتے ہیں، اور پھر وہ جس نے ابھی ایک بچے کو جنم دیا تو اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے جو محبت ہوگی، جو اپنے بچے کے لیے کنسرنز ہوں گے، جو اپنے بچے کے لیے فکر مند ہوگی، اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہوگی ہر حادثے سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، وہ چیز یہ لفظ کیری کرتا ہے جس میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا، سمجھ لیجئے کہ اس لفظ کو لا کر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ دریا کوزے میں سمیٹ دیا
کہ ہمیں سمجھ یہ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو نیچرلی اس کے اندر اس بچے کی محبت اس کی جنم کے ساتھ کے ساتھ ہی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. وہ اپنے بچے کے بارے میں حد سے زیادہ کیئرفل ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن ایسا کرنا اس عورت کے لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ ہر انسانی حد کی انسانی کوشش کی ایک خاص حد ہے. ہر انسان اپنی امکانی حد تک بھی کسی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہے تو وہ 100% اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا. تو اس لیے اس عظیم الشان ماں نے اس چیز کو پہلے دن ہی سمجھ لیا. تو ان کی اس دعا میں ایک بہت بڑی وزڈم ہے، بہت بڑا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتبار ہے. اپنی ذات اور اپنے مقام کو سمجھنا ہے. وہ اپنے مقام سے آشنا تھیں، اپنی حدود و قیود سے آشنا تھیں. ان کو پتہ تھا کہ وہ بحیثیت ایک انسان اپنے بچے کو کس حد تک پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. ہم اپنی زندگی میں آنے والے حوادث سے خود کو روک سکتے ہیں، اور اگر ہم اس دنیا میں ہمارا بچہ ہمارے سامنے نہیں تو ہم کس طریقے سے اس بچے کو پروٹیکٹ کریں گے. تو اس بات کو بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ بچہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو اتنا خوبصورت، بہت خوبصورت ہمیں ایک بات پتہ چلی قرآن پاک کے اس مقام سے، اور وہ کیا تھی کہ جتنا آپ اپنے بچے کے بارے میں کنسرن رکھتے ہیں، اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اتنی زیادہ اس کے لیے دعا کریں. حضرت حنہ بنت فقوس نے سب سے پہلی دعا اپنی بچی کے بارے میں جو مانگی وہ یہ نہیں تھی کہ اس کو چاند سا دلہا ملے، یا اللہ اس کا نصیب اچھا ہو، یا اللہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں سمیٹے. اس نے کیونکہ سب سے بڑی بات ہی یہ ہے کہ ہم غلط راستے پر چلتے کیوں ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے، اور شیطان ہر وقت ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضرت حنہ کی دعا کا یہاں پہ ذکر کر کے ہمیں یہ بات بتائی کہ استعاذہ پناہ اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، اور اللہ ہی ہے جو ہر طرح سے اپنے بچوں، آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے ان لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے. اور اس چیز میں اللہ نے بار بار پھر ہمیں قرآن پاک میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اور جب وہ یہ دشمن ہے تو وہ ہم سے تو دشمنی کرے گا، دشمنی کرنے سے تو وہ باز نہیں آئے گا. اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی حفاظت کی ضرورت رہتی ہے، اور وہ حفاظت کوئی ماں نہیں کر سکتی، وہ کوئی باپ نہیں کر سکتا. انسان کی ہم ظاہری پروٹیکشن تو کر سکتے ہیں، اس کو کسی آنے والے کسی خطرے سے بچا سکتے ہیں، کسی حادثے سے نہیں بچا سکتے ہیں اپنی امکانی کوشش میں، لیکن کیا ہم اس کی سوچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کے دل میں آنے والے ان وسوسوں سے اس کے خلاف کوئی پروٹیکشن شیلڈ اس کو دے سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. اور یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، کیونکہ قرآن ہمیں اس لیے ہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم بحیثیت انسان اپنے آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت حنہ جو تھیں، انہوں نے اپنی بچی کو جب جنم دیا تو انہوں نے اس کے لیے ہی خالی دعا نہیں کی، ان کی اولاد اور ان کی اولادوں کے لیے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، میں اپنے اس بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. یعنی کیا پناہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی ہر کہ انسان کے سرکش جذبات، اس کے دل میں آنے والے وسواس، اس کے دل میں آنے والی بری خواہشات، اس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہونے سے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تکبر سے کھڑا ہو جانے سے میں اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. میری بچی، یہ جو میری بچی اس وقت ہوئی ہے نا، ان کا کنسرنس دیکھیے تو دیکھیے کہ پھر کیسے وہ اتنی عظیم الشان مقصد کے لیے اللہ نے ان کو چنا، اور اللہ نے ان کی اس نظر کو قبول کیا، کیونکہ ان کے پیچھے بہت صحیح سوچ تھی، عمدہ سوچ تھی، ایک بالکل صحیح ویژن تھا. کوئی ماں آج کے دور میں اگر یہ سوچتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو بالکل غلط سوچتی ہے. لیکن یہ سوچ لینا کہ ہم اب اپنے بچے کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں فکر مند نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو بحیثیت ایک ماں دعا کر کے اللہ کی حفاظت میں دیا ہے اور ہر وقت ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ اللہ ماں کی دعا کو قبول کرتا ہے. کیونکہ ہم نے پچھلے لیسن میں بخاری کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پڑھی تھی کہ ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان مس کر کے رلاتا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے، کیونکہ ان کی نانی نے ان کے لیے دعا کی تھی. ان کو اللہ نے بچا لیا، شیطان کے اس حملے سے بھی بچا لیا. تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے
کہ اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے. اور ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ شیطان انسان کے اوپر ہر وقت حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے. شیطان کا جو روٹ ہے وہ نون یعنی اور رجم سے لفظ نکلا ہے. ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی ریجیکٹڈ ون، دی ڈس اپوائنٹڈ ون، جن کو اللہ نے اپنے دربار سے ریجیکٹ کر دیا اور اپنے دربار سے دور پھینک دیا، دور کسی بہت دور کے مقام پر. وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، لعین ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے دور ہے، اور جو اس کا ساتھ پائے گا وہ بھی انہی خصوصیات کا حامل ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھائی. ایک ماں بحیثیت ایک ماں، ایک انسان بحیثیت ایک انسان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ہر انسان کو اللہ ہی کی پناہ در میں جانا چاہیے. اور اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں سورۃ اعراف میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ سے پناہ مانگا کرو اس وقت جب کوئی شیطانی وسوسہ تمہارے اندر، کوئی نزاع کا، کوئی لڑائی جھگڑے کا، باہم فساد کا کوشش کرنے لگا. کوئی شیطان، کوئی ایسا شخص جو شیطانی کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان لڑائی کا باعث بننے کا کوشش کرے، تو اس چیز سے، اس شخص سے اور اس سچویشن سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ ہی پناہ دیتا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن کی تلاوت کرنے والے شخص کو بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو. اللہ نے پھر قرآن پاک میں سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 97 میں قل، اے نبی کہہ دیجئے. تو اللہ کی دعا ہے جو اللہ اپنے بندے حضرت محمد اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچا رہے ہیں. اور قل والی دعائیں اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ دعا در حقیقت خود اللہ کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سکھا رہا ہے کہ یہ دعا مانگو مجھ سے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ ہماری کوشش ہے کہ وہ شرارتی لوگ، اللہ تیری پناہ میں ہم آتے ہیں ان شیاطین سے جو ہمارے اندر تخریب کاری اور شرارتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب وہ یہ کوشش کرتے ہیں تو یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. یعنی وہ والی پناہ جو ایک بہت، اس کا ویژول امیجری کریں کہ جو ایک بہت چھوٹا بچہ ہوگا نا، اس کے اندر بالکل ابیلٹی نہیں، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ کسی کو اپنی کسی قسم کے نقصان کے دفاع کرنے پر وہ قادر نہیں. ہم اپنے آپ کو ایسا بے بس انسان اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم صفر پہ کھڑے ہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارا دل خالی ہے، ہم اپنے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں. یا اللہ تو نے ہمیں اس شیطانی حملوں سے بچانا ہے، ہمارے بچوں کو بچانا ہے. جب آپ اپنے اندر یہ عاجزی اور پیدا کریں گے اور اتنا توکل پیدا کریں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. جو مرضی دنیا میں جتنے مرضی بڑے فتنے آ جائیں، جب اللہ کی پناہ ہے، جب آپ اللہ کی حفاظت کے حصار میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہر صورت آپ کی حفاظت کرے گا. لیکن توکل کے راستے پر چلتے رہنا یہ ہمارے پر فرض ہے. اور وہ انہوں نے کیا کہا، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونِ، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ لوگ میرے پاس حاضر ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ شیطان اور اس کے ساتھی ہمیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا. اور دو معوذتین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذکار میں ایک لازمی چیز تھی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ دو چیز صورتیں اللہ کی پناہ دلانے والی صورتیں ہیں. لہٰذا جتنی بھی مدرس ہیں، میں خود، ہاں یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے اور آپ سب کے لیے بھی ریمائنڈر ہے کہ مت بھولا کریں اپنے بچوں کو، جب بھی ان کو یاد کروائیں یہ حفاظت کی دعائیں. حصن المسلم ایک کتاب ہے، آپ یہاں پہ سے جا کے ڈاؤن لوڈ کریں، گوگل پلے اسٹور پہ جائیے، وہاں پہ جا کے لکھیں حصن المسلم، اور وہاں سے آپ نے صبح اور شام کی اذکار خود بھی پڑھنے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانے ہیں. اور کسی کوتاہی نہ کریں، رات کو سونے کے اذکار، صبح شام کے اذکار. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں، اور یہ دعائیں اپنے بچوں کو پڑھائیں. وہ مدرس جو کہتی ہیں کہ ہمارے بچے بہت سرکش ہو گئے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے، بہت زیادہ ضدی ہیں، وہ خود بھی پڑھیں. اور اگر آپ کے بچے پڑھنے کی پوزیشن، ان پہ دم کریں، ان پہ درجہ بد کا دم کریں. اور پھر
نماز پڑھائیں اپنے بچوں کو اور ساتھ صبح شام کے اذکار پڑھائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ خود غلط چیزوں سے نفرت کرے گا. ان چیزوں سے وہ خود اس کے دل کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بصیرت آئے گی. تو یہ ایک آج کی لیسن کا واضح طور پہ پیغام تھا کہ اللہ نے حضرت حنہ سے جو دعا کی انہوں نے، اللہ کو وہ دعا اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو ریکارڈ کیا اور وہ ہمارے لیے ایز اے مدر بھی اگزامپل ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.